بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ اسی سے اگلی آیت میں یعنی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے بارے میں پیچھے ذکر کیا گیا۔ اے لوگو، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کو جو ہے نا خوف سے، بھوک سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر ان کی صفت بیان کی کہ صبر کرنے والے کون ہیں اور ان کا صبر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، آزمائش پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس میں تو پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں، میری کون سا اپنی چیز گئی ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ کی دی ہوئی جان تھی، اللہ کے دیے ہوئے اسباب تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، اس نے امانت دی تھی، اپنی امانت واپس لے لی۔ تو اس طرح سے ان کو صبر آ جاتا ہے، وہ صبر کر لیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انہی کی جو ہے نا ان کے اوپر جو اپنا انعام ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ دیتے کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 157 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صلوات عنایات ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ عنایت کرتا رہتا ہے، ان کے اوپر مہربانیاں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں جزا کی بارش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے بدلے کی، ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کیا ہے؟ مہربانی، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی ان کے اوپر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، اور یہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اس دور کے اندر، بلکہ نہیں ہر دور کے اندر، دنیا کے اندر اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل مل جائے، عنایتیں مل جائیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اور ہدایت مل جائے تو یہ اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ بھی انسان کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک انعام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی انسان کے لیے دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، اساتذہ اکرام بھی، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو، اور اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل جائے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ والدین کا درجہ بھی بعد میں ہے، اساتذہ کا درجہ بھی بعد میں ہے، اور دنیا میں کوئی چیز دنیاوی اسباب میں دیکھا جائے تو والدین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، لیکن ایمان کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جانا، یہ ماں باپ اور اساتذہ سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت اور یہ انعام نصیب فرما دیں۔